حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں، کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے یا ان کو پہنچا دے جو اس پہ عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قل تو انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جو حاضر ہوں۔ تو آقا کریم نے فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں، فقال، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہوگا۔ ایک بندہ 100 نفل بھی پڑھتا ہے اور نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے، خیال بھی بہکتے رہتے ہیں، نہیں، نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچنا ہے۔ اس فلسفے کو حضور نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا، نیکی کرنے سے، جس طرح ہمارے حکماء کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے، جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا۔ دوسری بات، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں، بندہ کہتا ہے نہ آئے، ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے گا۔ پھر بارش آ گئی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا، تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو غم کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام، اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو، تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں تیری تقدیر پہ ہم راضی ہیں۔ تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو کن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ فقالا، پھر تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، مومن ہوگا۔ ایمان یہ ہے، ہم نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمسائیگی کا خیال رکھو۔ آج تو خیر امیروں نے اپنی بستیاں الگ کر لی ہیں نا، امیر الگ بستیوں میں، غریب الگ بستیوں میں۔ پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا، 10 غریب رہتے تھے، اس 10 غریبوں کا اس امیر کو خیال رہتا تھا، اسے پتا تھا کس گھر میں چولہا نہیں جلا، کس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کس کو کیا مسئلہ ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے اور علاج میں نے کروانا ہے۔ ہم نے کہا ہم رہیں گے عالی نسب بستیوں میں، تمہاری ان کچی گلیوں میں تمہارے بد تہذیب بچے ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، یہاں صحت بگڑتی ہے، یہاں جو ہے وہ مچھر اور ملیریا بہت سارا ہے۔ رب نے کہا پھر ڈینگی تمہارے پاس بھی بیچوں گا، اور وہ صاف پانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ آج ہم نے بستیاں الگ الگ کر لی ہیں، جبکہ ہمیں خیال دیا گیا کہ غریب لوگوں کا خیال رکھو، غریب لوگوں کا لحاظ رکھو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام کا رنگ جو تمہارے اوپر چڑھے گا۔ مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی، آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نا، اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات جو حضور نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا، دل مردہ ہو جاتا ہے ہنسنے سے، بلکہ فرمایا گیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ رونا دل کا میل اتارتا ہے، باطن کے اجاڑ پن کو دور کرتا ہے، من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے،
تو رب بال تو نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، امام ابو نعیم نے لکھا حلیہ میں، اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں ہے۔ رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ تباً سخت ہوتے ہیں، تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو، اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں سادگی پیدا کرو، اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے۔ ہاں، ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو، آسودہ ضرور بناؤ زندگی کو، لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانی، تھوڑی ہے، بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، چونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحاً ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ 5 گانہ نماز شعار زندگی بنا لیں۔ زندگی جاتی ہے تو جائے، لیکن نماز نہ جانے پائے۔